کے آنا ہذہ سبیلی یہی میرا راستہ ہے میرا راستہ یہی ہے میرا طریق یہی ہے اور قرآن کہتا بھی ہے آپ کا یہ راستہ اس لیے بھی کمال کا ہے کہ اللہ نے اسے صراط مستقیم کہا ہے فرمایا انک لتہدی الی صراط مستقیم اب ان دو آیتوں کو ملانے لگا انک لتہدی میرا پاک پیغمبر بے شک تو دکھاتا ہے رہنمائی کرتا ہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف کیونکہ میرا پاک پیغمبر تیرا اپنا مقام یہ ہے کہ انک لعلی صراط مستقیم سبحان اللہ تو خود صراط مستقیم پر ہے صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتا ہے یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے سورت کا نام سورت یوسف ہے 13واں پارہ ہے اور آیت نمبر 108 ہے قرآن کہتا ہے قل هذه سبیلی میرا پیغمبر اعلان کر دیجئے یہی ہے میرا راستہ کون سا میرا راستہ ہے ادعو الی اللہ سبحان اللہ لگنے سے کہہ دو سبحان اللہ ادعو الی اللہ میں دعوت دیتا ہوں بلاتا ہوں الی اللہ کس کی طرف میری دعوت اللہ کی طرف ہے اور صرف یہ میرا راستہ نہیں میرا مشن نہیں ہے فرمایا ادعو الی اللہ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں لیکن حصار والوں کیسے دیتا ہوں علی بصیرت سبحان اللہ ایسے ہی نہیں بندہ کھڑا ہو جائے کچھ پتہ نہ ہو لگ جائے نہیں علی بصیرت امام شنقیطی اور امام قاسمی اپنی تفسیر محاسن التاویل میں کہتے ہیں یہ علی بمانے مع کے اے علی بصیرت اے مع بصیرت میں بصیرت کے ساتھ دلیل حجت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں میرے پاس دلیل ہے حجت ہے اس حجت قاطعہ کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں اور بصیرت کا ایک اور معنی بھی ہے وہ بڑا عجیب ہے کہ اعلیٰ بصیرت او لوگوں میں رب کی طرف دعوت دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں اٹھا ہوں اور مجھے معلوم ہے اس رب کی طرف دعوت دینے کے بعد گلے میں ہار نہیں ڈالے جائیں گے مجھے معلوم ہے مصیبتیں آئیں گی تکلیفیں آئیں گی لیکن مجھے ان تکلیفوں مصیبتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے معلوم ہے تکلیفیں آئیں گی حق کے راستے میں ستایا جائے گا لیکن بقول شاعر کے کہ راہ وفا میں ہر سو کانٹے دھوپ زیادہ سائے کم راہ وفا میں ہر سو کانٹے دھوپ زیادہ سائے کم لیکن پھر بھی اس پر چلنے والے خوش ہی رہیں پچھتائے بصیرت میں بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں اور صرف میں نہیں انا ومن اتبعنی میں اور جو میرے تابعدار ہیں میرے پیروکار ہیں ان کا بھی یہی کام ہے ہر ایک میرا پیروکار کہے گا ادعو الی اللہ میری دعوت کس کی طرف ہے اللہ کی طرف ہے اور آخر میں پھر فرمایا وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ
وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. یہی میرے پیغمبر کا پیغام ہے. آپ نے اشتہار میں لکھا مولانا اکرام صاحب پیغام مصطفیٰ، تو میرے مصطفیٰ کا پیغام حصار والو یہی ہے. سبحان اللہ. وسبحان اللہ، میں اللہ کی پاکیاں بیان کرتا ہوں. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے. میں نے کہا نبی علیہ السلام کی ایک بڑی صفت کہ آپ داعی اللہ ہے. آپ کیا ہیں؟ اب یہ کہاں لکھا ہے؟ یہی بیان کرنے لگا ہوں. یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اور سورت کا نام سورت الاحزاب ہے. 22واں پارہ ہے، اور سورت الاحزاب آیت نمبر 45 ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ وداعیا الی اللہ. اس صفت پہ آتا ہوں لیکن مزہ نہیں آئے گا کہ آیت پڑھتا جاؤں اور ترجمہ نہ کروں. میری عادت آیت پڑھتا ہوں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. سنیے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا، بے شک اپنے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. کیا بنا کر؟ گواہ بنا کر. اب کس چیز کی گواہیاں دیتے ہیں؟ آپ میری توحید کی گواہیاں دیتے ہیں، کیونکہ مکہ کی سرزمین پہ لات، منات، عزا، ہبل، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، نائلہ اور عصاف کی گواہیاں دینے والے تو بڑے موجود تھے، لیکن میری توحید کا گواہ نہیں تھا. تو میں نے آپ کو اپنی توحید کا گواہ بنا کر بھیجا ہے. اور میرے پاک پیغمبر نے ہر منڈی میں، ہر بازار میں، ہر چوک میں، ہر پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے یہ گواہی دی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ. سبحان اللہ. آپ کو گواہ بنایا اپنی توحید کا. اچھا یہاں شاہدن کے میں دیگر معنی کرتا ہوں لیکن دور و تفسیر نہیں ہے. یہاں سادہ سی بات ہے. فرمایا وَمُبَشِّرًا، اور آپ کو بشارتیں دینے والا بنا کر بھیجا ہے. جو آپ کی یہ توحید کی گواہی مانتا جائے گا آپ اسے بشارتیں دیتے جائیں گے. وَنَذِيرًا، اور آپ ڈر سنانے والے. دیکھیے انذار کا لفظ ذکر کیا ہے قرآن میں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہیں یہ لفظ نہیں آیا کہ میرا پیغمبر تو خوف ہو، تو ان کو ڈراتا ہے، یا خوف ہم، تو ان کو کیا کر. خوف والا لفظ نہیں استعمال کیا. کیا لفظ استعمال کیا؟ انذار. یا ایھا المدثر قم فانذر، اور ادھر فرمایا نذیرا، آپ ڈرانے والے. اس نذیر کے ڈرانے میں اور عام خوف میں فرق ہے. کیا ہے؟ فرق ہے. ہاں، انذار کہتے ہیں ہمدردی کے جذبے کے ساتھ، رحم دلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ کسی کو کسی چیز کے برے انجام سے خبردار کر. ہاں، آپ نذیرا ڈرانے والے ہیں. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، سبحان اللہ. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور آپ دعوت دینے والے إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف. حصار والوں، میں قرآن کریم کا طالب العلم ہوں اور قرآن کی چند نکتے دے کے جا رہا ہوں. ایمان تازہ کیجئے. فرمایا میرا پاک پیغمبر، ہم نے آپ کو داعی اللہ بنا کر بھیجا ہے.
اب یہاں داعی کہا، پیغمبر کو مدعی نہیں کہا۔ علماء بیٹھے ہیں، پیغمبر کو کیا کہا؟ داعی۔